دنیا اور آخرت کی ایسی نعمت جو جنت الفردوس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے؟ جو نعمت ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جس نے اس نعمت کو چکھا ہو، اور وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنی یاد کے لیے چن لیتا ہے، جو طلب کرتے ہیں اللہ کی، جو اللہ کے طالب ہوتے ہیں، the seeker of اللہ. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، کہ اللہ کسی کے دل میں اپنی طلب ڈال دے کہ وہ اللہ کو طلب کرے، نہ دنیا کو، نہ دنیا کی چیزوں کو، نہ آخرت کو، نہ جنت کو، اس کو کوئی فکر نہ ہو. رب ڈالے جہنم میں تو بسم اللہ، جنت میں بھی وہ یاد رب میں ڈوبا رہے، اللہ کی طلب میں اپنے آپ کو خاک کر دے. تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سب سے چنندہ لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں اتنی بلینز اور ٹریلینز آف مخلوق میں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے آخرت میں بہت بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے جلووں کو آخرت میں اور دنیا میں بھی بلا واسطہ اور بالواسطہ دیکھ پائیں گے. انہی کے لیے ساری بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے قرآن میں. یہی لوگ ہیں جن کو طالب کہا جاتا ہے، سیکر. یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے طالب کی لسٹ میں کسی کا نام مینشن کروا دے. اور اللہ کی سب سے بڑی، اللہ اس سے بچائے، میں مینشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول دیتا ہوں کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی طلب سے خالی کر دے، اپنے طلب کرنے والوں کی لیسٹ میں اس کا نام نہ ہو، یا اپنے طلب کرنے والوں کی لیسٹ سے اس کا نام ہٹا دے. تو یہ سب سے بڑا اللہ کا عذاب ہوگا کسی انسان پہ. اور ٹھیک اس کا برعکس کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں اپنی طلب ڈال دے. یہ بہت اہم ترین چیز ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے قیام میں نماز کے لیے تو 30 پارہ مکمل ہو جاتا ہے. عشاء کے بعد سیدھے فجر کی اذان اس کے کان میں پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رات اتنی چھوٹی تھی کہ میں قرآن بھی مکمل نہیں کر پایا. یہ حالت ہوتی ہے پھر، جو کتابوں میں جگہ جگہ ہم اولیاء اکرام کے حوالے سے پڑھتے ہیں، ان کی کرامات کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. وہ یہ سیکریٹ ہے. وہ ذہن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ایک نقطے پر فکس رہتا ہے جب تک وہ چاہیں. الف لام میم سے والناس تک ایک لمحے کے کروڑویں حصے تک بھی ذہن نہیں بھٹکا ہے. اور جس دور میں ہم ہیں اس دور میں بے چینی اور اسٹلیسنس اتنی ہے کہ دنیا اسٹل ہونے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیل رہی ہے، نہ جانے کتنے کورسز کر رہی ہے، نہ جانے کن کن لوگوں کی خاک چھان رہی ہے کہ کوئی پرفارمنس کوچ ہے، کوئی لائف کوچ ہے، کوئی مائنڈ کوچ ہے، تو ان کی ہیلپ لے لو، ان کی ٹپس سن لو. یا کہیں دور جنگل میں جا کے وپاسنا کے جو سینٹرز ہوتے ہیں ان میں وقت لگا رہی ہے، پیسہ لگا رہی ہے. ٹاپ ٹو باٹم سارے لوگ، جو وی آئی پی سے لے کے آرڈنری انسان بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کیفیت حضوری کی جو کیفیت ہے وہ حاصل نہیں ہے. اور وہ صرف اور صرف مومن کو ہی حاصل ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف طالب کو ہی حاصل ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے. شاید مجھے خود ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے، آپ تو خیر پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تو آسانی سے سمجھ جائیں گے. میں بول رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی طلب اگر میرے دل میں ہے تو، اور وہ لسٹ میں میرا نام ہے کہ کن فیکون کا جو مالک ہے وہ میرے دل میں اپنی طلب ڈال رہا ہے،
تو فرق کس بات کا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اس موضوع کو جتنا ایکسپینڈ کریں گے اتنا چیزیں اور نکل کے آنے لگیں گی سامنے. لیکن میں اس موضوع کو یہیں پر روک رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تو اتنا علم ہے نہیں کہ میں اس پہ مزید اور گہرائی میں جا کے چیزوں کو ایکسپلین کر پاؤں اور آپ کو ایک ایکسپلینیشن پرووائڈ کر پاؤں. لیکن ایک چھوٹی موٹی سمجھ ہے، آبزرویشن ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طلب میں خاک کر دیں. دل چاہتا ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ کے گھر لوٹے تو پھر ظہر کا بے صبری سے انتظار ہو، اور انتظار ایسا ہو کہ ایک ایک لمحے نہ کٹ رہے ہوں. تو اس وقت اس کیفیت میں انسان آنکھیں بند کر کے نماز تو ظہر کے وقت ادا کرے گا، لیکن آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے کہ ہاں ظہر کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، میں قیام میں ہوں، میں رکوع میں ہوں، میں سجود میں ہوں. اپنے آپ کو ایک ایک موومنٹ کو فیل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نعمت پھر اس لیول پہ جاتی ہے. پھر اللہ عالم ملکوت کی سیر کرا دیتا ہے، عالم جبروت کی سیر کرا دیتا ہے، عالم ہو کی سیر کرا دیتا ہے، مقام حیرت کی سیر کرا دیتا ہے، سدرۃ المنتہا کی سیر کرا دیتا ہے، توحید کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے. آپ کو بحر توحید ہے جو عرش الہی کے پاس ہے، اس میں غرق کر دیتا ہے. پھر وہ کمپلین ہٹ جاتی ہے کہ کانسنٹریشنز سب سے بڑی. آپ جتنی بھی سوشل میڈیا یا یوٹیوب یا کوئی سیریلز ہے یا کوئی نیٹ ویب سیریز وغیرہ ہے یا پھر کوئی موٹیویشنل اسپیکر کا چینلز ہے، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں گہرائی سے دیکھیں گے تو سینٹر یہی ہے سفرنگ کا. کنسنٹریشن اسپین بہت شارٹ ہو گیا ہے ہمارا. تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف اس کا جواب اسلام ہی دے گا. تو ذرا اس بات پہ ہم سوچیں وقت نکال کے کہ امپیکٹ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے قرآن کا ہمارے ذہن پہ، ہمارے قلب پہ کیوں امپیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو ہر جگہ مسلم لکھتے ہیں، لیکن کیوں ہمارا ایکشن یہ چلا کے کہہ رہا ہے کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہمارا ایکشن، ہماری عملی زندگی، ہماری پریکٹیکل لائف کتنا میچ کر رہی ہے سنت سے، شریعت سے، قرآن کے احکامات سے؟ ذرا ہم یہ اٹھا کے دیکھیں تو پھر جو ہے نا انسان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور یہ تڑپ اللہ کی طرف سے ہی انسان کے قلب میں ودیت کی جاتی ہے. پھر انسان طلب کرتا ہے اللہ کی، اور جو طلب کرتا ہے وہ سب سے خوش نصیب ترین انسان ہے، کیونکہ وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی شروع ہو جائے گی، اور اللہ جنت کی طرف ان لوگوں کو بھیج دے گا، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ ہے اصل کامیابی.